چاند خلا میں موجود وہ واحد آبجیکٹ یعنی چیز ہے جس پر انسان گئے ہیں۔ 20 جولائی 1969 کو جب اپولو 11 اترا چاند کی سطح پر، نیل آرمسٹرانگ پہلا آدمی تھا جس نے چاند کی سطح پر چہل قدمی کی۔ اس کے ساتھ بز ایلڈرن بھی تھا۔ انہوں نے وہاں 2.5 گھنٹے گزارے۔ اس سفر کی تیاری میں کئی سال لگے تھے، اور جو لباس خلا بازوں نے پہن رکھا تھا وہ تقریباً 80 کلو گرام کا تھا۔ کیا ہوگا اگر آپ خلا میں موجود ہوں مگر اس لباس اور حفاظتی سامان کے بغیر؟ کیا آپ وہاں 30 سیکنڈ زندہ رہ سکیں گے؟ ایسی دلچسپ معلومات کے لیے دیکھیے اس ویڈیو کو۔ میں ہوں ڈاکٹر حبیب الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں انٹرسٹنگ ورلڈ آف سائنس۔ چلیے اب تصور کرتے ہیں کہ آپ چاند پر ہیں۔ آپ کے قدموں کے نیچے چاند کی زمین اور آسمان پہ تاریک خلا اور ستارے ہیں، لیکن آپ اس منظر کو نہیں دیکھ پاتے کیونکہ آپ کے پاس وہاں ہوا نہیں جس میں آپ سانس لے سکیں۔ چاند پر کوئی فضا بھی نہیں بمقابلہ زمین کے۔ چاند کی فضا بھی دراصل خلا ہے۔ ایسے حالات میں آپ وہاں فوراً نہیں مریں گے۔ آپ کے پاس 15 سیکنڈ ہوں گے، پھر آپ اس کے بعد ہائپوکسیا یعنی آکسیجن کی کمی کا شکار ہو جائیں گے۔ اس 15 سیکنڈ میں آپ کے جسم میں موجود آکسیجن آپ کے دماغ کو آکسیجن مہیا کر کے آپ کے جسم کے سسٹم کو چلاتا رہے گا۔ چاند پر پریشر نہیں ہے، جبکہ زمین پر اس کے مقابلے میں 760 ٹار کا پریشر یعنی فضائی دباؤ موجود ہے۔ دوسرے الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ زمین پر 15 سے 20 ٹن وزن ہر آدمی کے جسم کو ہوا کا دبا رہا ہوتا ہے یا فضا کا۔ ہمیں یہ پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ ہوا ہمیں ہر طرف سے یکساں دبا رہا ہوتا ہے۔ اس سے ہمارا جسم اور اندر کے اعضاء کے اندر بہنے والا خون یہ متوازن رہتا ہے، لیکن چاند پر کم دباؤ کی وجہ سے نائٹروجن ہمارے خون میں حل ہو جائے گا۔ خون میں اور سیلز میں یہ بلبلے بنا کر آپ کے خون میں آ جائے گا۔ اس سے آپ کا جسم ایک غبارے کی طرح پھولنا شروع کرے گا، لیکن آپ کا جسم اب بھی نہیں پھٹے گا کیونکہ آپ کا جلد اندر سے لگنے والے پھلاؤ کو روکے رکھے گا۔ لیکن اب مسئلہ یہ ہوگا کہ آپ کے جسم میں جہاں جہاں پانی ہے وہ ابلنا شروع کر دے گا، کیونکہ کم پریشر پر پانی بنا گرم کیے بھی ابلنا شروع کرتا ہے۔ یعنی آپ تصور کریں کہ آپ کے زبان میں موجود جو تھوک ہے وہ ابل رہا ہوگا، آنکھوں کا پانی ابل رہا ہوگا، جسم کا پانی سب ابل رہا ہوگا، لیکن اس وقت آپ کا خون نارمل ہوگا، ابلے گا نہیں، کیونکہ وہ اپنے شریانوں اور وریدوں کے نالیوں میں بند ہوگا۔ اب ایک اور بات سن لیں کہ چاند پر دن کو درجہ حرارت 127 ڈگری سینٹی گریڈ، جبکہ رات کو یہ درجہ حرارت -173 ڈگری سینٹی گریڈ پر چلا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چاند کا ایک دن زمین کے مقابلے میں 29 دن کا ہوتا ہے۔ اگر آپ چاند پر رات کو جائیں تب بھی آپ فوراً نہیں جمیں گے، کیونکہ حرارت کی منتقلی 3 طرح کی ہوتی ہے: کنویکشن، کنڈکشن اور ریڈیشن۔ لیکن خلا میں صرف ایک طرح کا حرارتی منتقلی کا عمل ہے اور وہ ہے تھرمو ریڈیشن۔ اس سے آپ کے جسم کا حرارت بہت آہستہ آہستہ کم ہوگا، لیکن آپ صرف خلا میں نہیں ہیں بلکہ چاند کی سطح پر بھی ہیں، جس کا مطلب ہے وہاں ایک اور طرح کا ہیٹ ٹرانسفر بھی ہے یعنی کنڈکشن۔ لیکن چاند کی سطح حرارت کو اچھی طرح کنڈکٹ نہیں کر سکتا، تو آپ 30 سیکنڈ میں برف کی طرح نہیں جمیں گے۔ اگر آپ اپنے چاند پر ظہر کے بعد موجود ہوں تو چند سیکنڈ بعد آپ کو سولر ریڈیشن جلا دے گا۔ اس کے علاوہ وہاں گرم سطح پر ویسے بھی آپ ٹھہر نہیں پائیں گے جہاں درجہ حرارت 127 ڈگری سینٹی گریڈ ہو۔ اس کے علاوہ وہاں مقناطیسی میدان بھی بہت کمزور ہے چاند کا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر آپ
سولر اور کاسمک شعاعوں کا حملہ بھی برداشت کرتے رہیں گے اور جلتے رہیں گے۔ ایک اور مسئلہ چاند پر آپ کے ساتھ ریگولت کا ہوگا۔ ریگولت کیا ہے؟ یعنی چاند کا گرد و غبار۔ یہ گرد و غبار بھی انتہائی مہلک ہے، کیونکہ یہ گرد و غبار بنتا ہے اس وقت جب ایسٹیرائڈز آ کر چاند کی سطح سے ٹکراتے ہیں۔ ان کے ٹکرانے سے جو گرد و غبار اڑتا ہے وہ چاند کی سطح پر بھی گرا رہتا ہے اور چاند کی سطح سے اوپر بھی ریڈیشن کی وجہ سے اڑ رہا ہوتا ہے۔ اگر یہ سانس کے ساتھ آپ کے پھیپھڑوں میں چلا جائے تو یہ پھیپھڑوں کو کاٹ دے گا، کیونکہ یہ بہت ہی نوکیلے قسم کے گرد و غبار کے ذرات ہیں۔ لیکن اس سب کے باوجود آپ 30 سیکنڈ تک نہیں مریں گے۔ اس کے بعد آپ کے جسم میں آکسیجن کی شدید کمی ہوگی، پھر آپ کے دماغ کے سیل مر جائیں گے اور بالآخر آپ بھی مر جائیں گے۔ تو دوستو، کیسی لگی آپ کو یہ دلچسپ ویڈیو؟ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوا ہوگا۔ تو پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، ویڈیو کو شیئر کیجئے اور لائک کیجئے۔ تھینک یو فار واچنگ۔